یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، اس دنیا سے کیا دل لگانا، اس دنیا سے کیا محبت کرنا۔ محبت اپنے پروردگار سے کرو، وہ باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ وہ کریم ہے، وہ ہم پر کرم کرنے والا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، روزی بھی وہی دیتا ہے، اور وہ خود ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کیا کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس رب سے محبت کرو، اس رب سے پیار کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خاتون آئی، آ کر کہنے لگی، حضور میرا شوہر میری سوت لانا چاہتا ہے، ایک اور نکاح کرنا چاہتا ہے، میری سوکن گھر میں لانا چاہتا ہے۔ اللہ اللہ جناب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا 4 شادیوں کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اگر اس کے پاس میں 4 بیویاں ہیں تو اجازت نہیں ہے، اور 4 سے کم ہیں تو اسے نکاح کرنے کی اجازت شریعت دیتی ہے، مذہب دیتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اے اللہ والے، اگر اجنبی کا چہرہ دیکھنا جائز ہوتا اور غیر محرم کو اپنا چہرہ دکھانا جائز ہوتا تو میں اپنا نقاب ہٹاتی، حجاب کو سرکاتی، پھر میں تمہیں اپنا چہرہ دکھاتی۔ جس کے پاس اتنی زیادہ حسین و جمیل بیوی ہو، جس کی اتنی زیادہ خوبصورت بیوی ہو، پھر اسے زیبا نہیں کہ وہ کسی اور سے بھی نکاح کرے، دوسری بیوی بھی لے کر آئے۔ اللہ اللہ اتنا سنا، جناب حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ غش کھا کر زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے معلوم کیا، حضور اتنا رونے کی وجہ کیا ہے، اتنا رونے کا سبب کیا ہے، اتنا گریا کس لیے کہ غش کھا کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اللہ جناب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنو، پروردگار کائنات رب لم یزل ولا یزال کا فرمان ہے، میرا رب فرماتا ہے اگر میرا دیکھنا بندوں کو جائز ہوتا تو میں نقاب ہٹاتا، حجاب سرکاتا اور اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرواتا، چہرہ دکھاتا، تاکہ بندوں کو اندازہ ہو جاتا کہ جن کا معبود اتنا زیادہ خوبصورت ہو، جن کا رب اتنا زیادہ حسین و جمیل ہو، پھر انہیں مناسب نہیں ہے کہ کسی اور سے دل لگائیں، پھر انہیں مناسب نہیں ہے کہ کسی اور کی محبت کو دل میں جگا دیں، پھر انہیں مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی دنیا دار سے پیار کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور فرمائیے، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا عشق الہی کا دعویٰ، اللہ سے بڑی محبت، اور تاریخ ہم پڑھیں، بحوالے قرآن بھی، بحوالے احادیث بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ واقعی واقعات ایسے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے اپنے رب سے۔ ساری بکریاں اللہ کے نام پر حضرت جبرائیل کو دے دی تھیں، صرف کس لیے کہ وہ اللہ کا نام پکارتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے۔ ساری بکریاں دے دی تھیں، خود بھی کہا میں بھی تمہاری غلامی میں، بس مجھے یہ نام سناتے رہنا۔ جب آپ کو نارے نمرود میں ڈالا گیا تو آپ نے صرف اللہ تبارک و تعالی کی جانب لو لگائی۔ نارے نمرود میں جیسے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا گیا، اللہ نے فضل فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور اسے گلزار بنا دیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب سے اس درجہ پیار، اس درجہ محبت، لیکن اللہ نے جب بیٹا عطا فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا خوبصورت، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اتنی محبت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر امتحان لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابراہیم اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں ہمارے نام پر قربان کر دو۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، چلانے لگے، ذبح کرنے لگے۔ پھر بحکم خدا جبرائیل آئے، جنت سے دمبا لے کر حضرت اسماعیل کو ہٹایا، دمبے کو رکھ دیا، چھری چلی، خون بہا، پٹی آنکھوں سے ہٹا کر دیکھا تو بیٹا سائیڈ میں ہے، دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ابراہیم، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ تمہارے بیٹے کو ذبح کیا جائے، ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ تمہارے دل میں جو بیٹے کی محبت آئی ہے، اس محبت کے سبب کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ہم سے دور ہو گئے ہو، ہماری محبت کم تو نہیں ہو گئی ہے، یہ آزمائش تھی، امتحان تھا، لیکن تمہارا دل پھر ہماری طرف راغب و مائل ہوا، توجہات ساری ہماری طرف ہوئی، ہم نے تمہارا بیٹا بھی تمہارے سپرد کر دیا، تمہارے بیٹے کو بھی تمہارے حوالے کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب حضرت مریم، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بلبل سدرہ آئے اور آپ نے پڑھ کر دم کیا، آپ کے شکم پر آپ حاملہ ہو گئیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا، کسی کے ساتھ آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، آپ اللہ کی یاد میں مصروف رہتی تھی، اللہ کی یاد میں ہمیشہ دل ان کا اللہ کی یاد میں رہتا تھا مصروف۔ جب آپ سے نکاح کے متعلق کہا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے اعضائے بدن اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، اور میرا سر، میری پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکتی ہے، میرے دل میں اپنے رب کا پیار ہے، اپنے رب کی محبت ہے، لہٰذا مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پھر بغیر باپ کے بیٹا عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی۔ پھر جب لوگوں نے اعتراض کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب لے کر آپ تشریف لائیں تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ بیٹا کس کا لائی ہے تو، کس کا بچہ ہے یہ، تیری تو شادی نہیں ہوئی، تیرا تو نکاح نہیں ہوا، پھر تو ماں کیسے بنی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم خاموش رہنا، کہنا میرا آج بات نہ کرنے کا روزہ ہے، یہ بچہ خود جواب دے گا، اس کی طرف اشارہ کرنا۔ تو جب آپ نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب، چھوٹے تھے بچے، تو آپ وہیں سے بولنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب و حکمت سے نوازا ہے، مجھے اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو جب اللہ سے محبت ہو، جب اپنے رب سے سچی محبت ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نظروں میں نہیں رہتی ہے، ان کی نظروں میں دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے، جن کے دل میں اپنے رب کی محبت ہے، پروردگار کا پیار ہے۔